العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. حاضرین گرامی، سنن و نوافل کے تعلق سے بات چیت چل رہی ہے. گزشتہ درس میں ہم نے یہ معلوم کیے کہ تراویح باجماعت کا حکم کیا ہے اور جماعت کے ساتھ کتنے دن پڑھنا، آیا صرف 3 دن یا 30 دن. پھر یہ بھی ہم نے معلوم کیا کہ رکعتوں کی تعداد کیا ہے، 8 رکعت یا 20 رکعت. تو ہم نے یہ معلوم کیے دلائل کی روشنی میں کہ 20 رکعت کے تعلق سے جتنی روایتیں آتی ہیں سب کے سب ضعیف ہیں، ایک بھی صحیح روایت نہیں ہے. اور 8 رکعت کے تعلق سے بہت سی صحیح روایتیں موجود ہیں. خود اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ کہنا، جو کہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں 11 یا 13 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے 13 رکعت اگر لیں یا 11 رکعت لیں تو یہ 20 رکعت تو بات نہیں بنتی ہے. اگر یہ کہا جائے کہ بھائی نفل نماز ہے جتنا چاہے پڑھ لیں، تو ایک بات یاد رکھیے، نوافل 2 طرح کی ہے. جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے معلوم کی کہ فرض کے علاوہ دیگر جتنی نمازیں ہیں سب نفل ہے، کیونکہ نفل کے معنی ایکسٹرا، اور فرض کے معنی واجب، کمپلسری، مینڈیٹری. واجب اور فرض کے علاوہ جو بھی ہے وہ نفل ہے، ایکسٹرا ہے، زائد ہے. نفل میں الگ الگ ہیں، کچھ ہے خاص نفل اور کچھ ہے عام نفل. خاص نفل جیسے دن رات کے 12 رکعت سنت مؤکدہ، پھر کچھ سنت غیر مؤکدہ، وتر، تہجد، یہ خاص نفل ہے. اور جب خاص نفل ہے تو عبادت کے تعلق سے شریعت کا ایک ضابطہ یاد رکھیے کہ اس کے کم یعنی کتنا، کیف کیسے، اور مقدار اور کتنی مقدار، یعنی کتنا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، یہ سارے کے سارے شریعت سے ثابت شدہ ہونا چاہیے. میرے من میں آئے میں عصر کی نماز اب پڑھ لوں، ہوگا؟ نہیں ہوگی نماز، اس کے لیے وقت متعین ہے. چلو عصر کی نماز آج میں 8 رکعت پڑھ لیتا ہوں، نہیں پڑھ سکتے. چلو عصر کی نماز 8 رکعت میں لگاتار ایک ساتھ پڑھ لیتا ہوں، نہیں چلے گا. تو وقت، طریقہ، کیفیت، کمیت، یعنی کتنی، کب، کیسے پڑھنا ہے، یہ سب نبی سے ثابت ہونا چاہیے. عام جو نوافل ہیں وہ جتنا چاہیں آپ پڑھ لیں، لیکن جب خاص نام کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں تو اس کے لیے نبی سے ثابت شدہ ہونا چاہیے. جب ہم اور آپ تراویح کی نیت سے پڑھ رہے ہیں تو نبی سے تراویح کی نیت سے 8 رکعت سے زیادہ پڑھنے کا ثبوت نہیں ہے. اور اگر آپ 8 سے زائد پڑھ رہے ہیں، عام نفل کی نیت سے پڑھو، عام نفل کی نیت سے پڑھو. اب سوال اس میں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نفل نماز ہے چلو جتنا چاہے پڑھ لیں، تو 20 ہی کیوں 20 سے کم نہیں پڑھتے یا 20 سے زیادہ نہیں پڑھتے؟ تو جب آپ 20 ایک تعداد کو فکس مان رہے ہیں، اس کے لیے شریعت سے دلیل ہونا چاہیے، اور اس کے لیے شریعت میں صحیح دلیل موجود نہیں ہے.
اللہ کے پاس یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے کتنا پڑھا ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی ہے، کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ آپ نے 20 پڑھی ہے لیکن طریقہ نبی کا نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ 20 آپ نے اتنے جلدی جلدی پڑھ لی ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ ایک صحابی آئے اور آ کر جلدی جلدی نماز سے فارغ ہونے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے نماز نہیں ہوئی ہے، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، کیونکہ نماز اطمینان اور سکون کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ تصور کہ تراویح میں قرآن ختم کرنا یہ غلط ہے۔ تراویح میں قرآن ختم کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، البتہ اطمینان اور سکون کے ساتھ تراویح پڑھنا یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے۔ تو اگر آپ خاص تعداد کو متعین کر رہے ہیں اس کے لیے دلیل چاہیے، جب دلیل نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ صحیح نہیں ہے، اور جو صحیح دلیل کے ساتھ ہے اسی پہ ہمارا اور آپ کا عمل ہونا چاہیے، کیونکہ زیادہ کر لینے سے قابل قبول نہیں ہوتی ہے بلکہ نبی کے طریقے پر کرنے سے قابل قبول ہوتی ہے۔ وہ جو 3 صحابہ اکرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں آئے اور نبی کی عبادتوں کے حال پوچھیں، ان لوگوں نے زیادہ کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ کیا عبادت؟ تینوں میں سے ایک نے کہا کہ میں رات بھر عبادت کروں گا، غلط نہیں ہے۔ ایک نے کہا کہ میں دن بھر روزہ رکھوں گا، روزہ نماز کا ارادہ کیے ہیں، لیکن کیسے ارادہ کیے ہیں؟ نبی کے طریقے سے ہٹ کے ارادہ کی۔ تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، نبی نے فرمایا کہ دیکھو یہ میرا طریقہ نہیں ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ کر لو تو اللہ کے پاس قابل قبول ہو جائیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یاد رکھو نبی کے طریقے پر کرو، ایکچول کرو، اسی کو کہا جاتا ہے کہ صحیح۔ وہب ابن منبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے کیا بہترین بات کہی، بہت بہترین مثال ہے یہ۔ کہا کہ دیکھو جنت میں جانے کے لیے جنت کے لاک کو، قفل کو کھولنا ہے، اور قفل لاک کو کھولنے کے لیے کی چاہیے؟ چابی چاہیے، چابی چاہیے۔ چابی میرے پاس ایک ہے، آپ کو بھی ہو بہو اسی طرح کی چابی چاہیے، تو اب کیا کرو گے؟ کی میکر کے پاس جا کر چابی بناؤ گے، ہے نا؟ اب کی میکر کے پاس کیا ہوتا ہے؟ چابی کے ایک فارمیٹ ایک دم سیدھا سادہ ہوتا ہے، ایسا ایک فارمیٹ اس کے پاس بنا ہوا ہوتا ہے، لوہے کا ایک ٹکڑا رہتا ہے، لیکن اس میں جو گرپ ہے، دندانے ہیں، وہ بنے ہوئے نہیں ہوتے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ آپ جب لے کر جاتے ہو اس کو رکھتا ہے، رکھ کر برابر گھس کے اس کے بعد بنا کے دیتا ہے نا؟ اب انہوں نے کہا کہ دیکھو جنت میں داخل ہونے کے لیے اصل قفل ہے ایمان، عقیدہ۔ ایمان عقیدہ یہ گویا کہ آپ کے لیے یہ کی ہے نا، قفل کا فارمیٹ ہے۔ صرف ایک فارمیٹ لا کے اس کو کھولنے کی کوشش کرو، کھلے گا؟ نہیں کھلے گا۔ اس کے دندانے ہونے چاہیے، گریپ برابر ہونا چاہیے۔ آپ لے کر آئے ہیں، لے کر گریپ آپ نے بنایا ہے۔ اور ابن منبہ نے کہا، ابو ہریرہ سے انہوں نے روایت کرتے ہوئے کہا، یہ جو دندانے ہیں یہ اعمال ہیں، یہ جو اس کی گریپ ہے یہ اعمال ہے، یہ ایمان ہے، یہ اعمال ہے، دونوں چاہیے۔ اعمال کیسے ہونا چاہیے؟ بہت بہترین مثال یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اعمال کیسے ہونا چاہیے؟ اب نبی کے پاس ایمان ہے، ہم نے اسے ایمان لایا، فارمیٹ مل گیا۔ نبی کے جو اعمال ہیں، اب دندانے ویسے بننا چاہیے۔ آپ کیا کی؟ آپ کے دندانے آپ نے کی لے لی، نبی سے بھی بڑی لے لی، بڑی لے لی ہے، اس کے گریپ بھی بڑے بڑے ہیں، کھلے گا؟ ارے بھائی بڑا ہے نا، کافی بڑی کی آپ نے لے لی ہے، بہت ساری عبادت آپ نے کر دی ہے، یا آپ نے کیا کیا؟ چھوٹا لے لیا، کھلے گا؟ نہیں کھلے گا۔ ایگزیکٹ آپ کے پاس ہے لیکن اس کے دندانے وہ گریپ برابر نہیں ہے۔ جو نبی کے پاس ہے وہ ویسے نہیں ہے، اس میں سے زیادہ ہو گیا، کھلے گا؟ اس میں کم ہو گیا، کھلے گا؟ کیسے ہونا چاہیے؟ ایگزیکٹ ہونا چاہیے۔ ہاں،
تب جا کے کھلے گا. یہی مثال یاد رکھو, ایمان کے ساتھ ہمارے اعمال ایگزیکٹ ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, تو ہی جنت کا قفل کھلے گا, ورنہ کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. بہترین مثال ہے میرے بھائیوں. بہرحال یہ چونکہ تراویح کا مسئلہ ہے, رمضان کا سیزن آ رہا, بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی, اور کچھ لوگ دماغ اتنا وسیع رکھتے ہیں, نفل ہے بھائی, چلتا نہیں چلتا, نہ چلے گا نہ دوڑے گا. یاد رکھو, جو نبی کے طریقے پر ہے وہی قابل قبول ہے, ورنہ قابل قبول ہونے والا نہیں ہے. دعا کیجیے رب العالمین سے اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. صلی اللہ علیہ وسلم محمد.